ہے، نبوت بھی سب سے بڑی ہے، رسالت بھی سب سے بڑی ہے، منصب بھی سب سے بڑا ہے، میرے آقا کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ، میرے آقا کا نسب بھی سب سے اعلیٰ، میرے آقا کی اولاد بھی سب سے اعلیٰ، میرے آقا کا گھرانہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت والو، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پہلے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، اپنا وقت گزارنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا، نبوت کے ساتھ بھیجا، رسالت کے ساتھ بھیجا، پیغام دینے کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں بھی دنیا سے انتقال کر جاؤں گا، لیکن فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھاما، جس نے ان دونوں چیزوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، میرے آقا نے فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا، ہدایت سے کبھی نہیں ہٹے گا، وہ دین سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے دو چیزیں بیان فرمائی، فرمایا سب سے پہلے اللہ کا قرآن تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں گا، اللہ کا کلام چھوڑ کے جاؤں گا، زندگی بھر اس کی تلاوت کرتے رہنا، زندگی بھر اسے پڑھتے رہنا، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتے رہنا۔ فرمایا جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو گیا، فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، شیطان کا حملہ اس پہ نہیں چلے گا۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا، قرآن سے محبت رکھنے والا ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رہے گا، کامیابی والے راستے پہ رہے گا۔ پھر فرمایا دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا میرے صحابہ، وہ میری اہل بیت ہے، وہ میری اولاد ہے، وہ میرا گھرانہ ہے، فرمایا ان کا بھی خیال کرنا، ان کے مقام کا بھی خیال کرنا، ان کے شان اور مرتبے کے بھی لحاظ کرنا۔ فرمایا ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے کرنا۔ فرمایا جو میری اہل بیت سے جڑا رہا، فرمایا ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رہے گا۔ اہل بیت سے محبت ہدایت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اور اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھنا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ کیسی دلیل میرے آقا نے دی، فرمایا اللہ سے محبت کرنی ہے، کیوں؟ اس نے ہمیں انعامات دی ہیں، اس نے نعمتیں دی ہیں۔ مجھ سے محبت کرنی ہے، فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف تو میرے محبوب نے ہی کرایا ہے، میرے محبوب نے ہی اللہ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل بھی بیان فرمائے، ان کے مناقب بھی بیان فرمائے، ان کے شان اور مرتبے کا ذکر بھی فرمایا، ان کے بارے میں بار بار وصیت بھی فرمائی، فرمائی ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا خیال کرتے رہنا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اہل بیت کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، آل رسول کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھا کرتے تھے، آقا کی وجہ سے محبت کیا کرتے تھے، آقا مدنی کے گھرانے کی وجہ سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا او لوگوں، اپنی اولاد کو میری آل کی محبت بھی سکھایا کرو۔ اولاد کو جہاں تربیت کے لیے کچھ چیزیں آپ نے فرمایا، وہاں ان 6 چیزوں میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی کہ اپنی آل اولاد کو میری اہل بیت کی محبت بھی سکھانا، کہ میری آل سے محبت کریں، میرے گھرانے سے محبت کریں۔ اور یہ گھرانہ اتنی عظمت والا ہے، یہ گھرانہ اتنی شان والا ہے، یہ گھرانہ اتنے اونچے درجے والا ہے
کہ اس گھرانے پر تو درود پڑھنا اللہ نے نماز میں بھی مسنون کیا ہے، ان کا ذکر تو اللہ نے نماز میں بھی رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، رحمت ہو اللہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کیا ہو؟ درود السلام ہو۔ یہ ایسی آل ہے، یہ ایسا گھرانہ ہے جس کا ذکر اللہ نے نماز میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اہل بیت کی محبت کو ایمان قرار دیا، اہل بیت کی محبت کو ہدایت کا راستہ قرار دیا، اہل بیت کی محبت کو جنت کی ضمانت قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں آقا مدنی نے طائف کا سفر فرمایا، طائف کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ فتح ملنے کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ آنے لگے، میرے آقا نے راستے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں ارشاد فرمایا میری امت والو، تم سب حوض کوثر پہ میرے پاس آؤ گے، حوض کوثر کا پانی ملے گا، حوض کوثر کا پانی تمہیں دیا جائے گا، فرمایا تم مجھے وہیں پر پالو گے، میں حوض کوثر پہ ہی موجود رہوں گا۔ حوض کوثر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہوگی، لیکن فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، جو ان سے پیار کرے گا حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ جو حوض کوثر کا پانی پینا چاہتا ہے، قیامت کی گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، قیامت کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت اور اللہ کے نبی کی آل سے بھی محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اہل بیت میں سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچی شان سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، پھر آپ کی آل اولاد ہے، آپ کے بیٹے ہیں حضرات حسنین کریمین، اور جس آل کی محبت کا ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا کتنا ادب، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کائنات ادب کرتی ہے، لیکن آپ اپنے گھرانے بالخصوص حضرت فاطمہ کا کتنا خیال کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، توجہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ مشابہت اللہ نے رسول اللہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کو عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ کی چال رسول اللہ کی چال تھی، حضرت فاطمہ کا بیٹھنا رسول اللہ کے بیٹھنے کی طرح تھا، حضرت فاطمہ کے بات کرنا، کلام کرنا رسول اللہ کے کلام کرنے کی طرح تھا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان سے محبت کرتے تھے۔ توجہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تھی، آقا مدنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے تھے۔ جس پاک پیغمبر کا استقبال ساری کائنات کرتی ہے، انبیاء کرتے ہیں، رسول کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، آسمان زمین کی ساری مخلوق کرتی ہے، وہ عظیم پاک پیغمبر جب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور فرماتی حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چل کے جاتے تھے اور بطور محبت کے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ تاجدار مدینہ اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے اس جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔
اسی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، وہ جگہ بیٹی کو بیٹھنے کے لیے دیتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا بھی یہی حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تو وہ حضور کو دیکھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، پیارے آقا کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھی، اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی تھی۔ فرماتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا، بالکل آخری ایام تھے، حضرت فاطمہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید فرمایا۔ اس روایت میں بہت ساری چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں۔ ایک سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بیٹیوں سے محبت رسول اللہ کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ شادی سے پہلے تو سارے ہی کرتے ہیں، شادی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا آنا بھی بوجھ لگتا ہے، اس کا کھانا بھی بوجھ لگتا ہے، اس کا رہنا بھی بوجھ لگتا ہے، اس کا ملنا بھی بوجھ لگتا ہے۔ جبکہ پیارے آقا کی بیٹی ملنے آتی تو میرے آقا کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اتنا ان کو عزت میرے آقا دیتے تھے کہ میری بیٹی ملنے کے لیے آئی ہے۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ تو فرماتے کہ حضور سے ملنے آئی، میرے آقا نے اپنی بیٹی کو خوش آمدید فرمایا، فرما بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے بالکل اپنے سرہانے اور اپنے منہ مبارک کے قریب اپنی بیٹی کو بٹھایا۔ فرماتی پھر ہاتھ کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا اپنا کان قریب کرو۔ انہوں نے اپنا کان قریب کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی۔ جب بات کوئی کی، محبت دیکھیں باپ اور بیٹی کی، بیٹی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، والد سارے نبیوں کا سردار ہے، اور بیٹے سارے جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، آپ کی بیٹی ساری جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے نواسے جنتی سارے نوجوانوں کے سردار۔ ایسا عظیم گھرانہ، سرکار مدینہ نے کان میں کوئی بات فرمائی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی، وہیں بیٹھے بیٹھی رونے لگ گئی، اتنی روئی کہ آنسو ٹپکنے لگے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا، فرماتی آقا نے اپنے قریب بٹھایا، بطور محبت کے انہیں خوش آمدید بھی فرمایا، ان کے کان کو اپنے قریب بھی فرمایا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے جو بات انہیں فرمانا چاہ رہے تھے وہ کسی اور کو نہیں فرمانا چاہ رہے تھے، اسی لیے تو ان کے کان کو قریب فرمایا۔ ان کے کان میں کوئی بات کہی، سننے کے بعد رونے لگ گئی۔ آقا مدنی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، میری بیٹی رونے لگ گئی ہے، سیدہ فاطمہ کے آنسو گرنے لگ گئے۔ میرے آقا نے پھر دوبارہ ان کے کان کو قریب کیا، دوبارہ پھر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی، سیدہ فاطمہ ہنسنے لگ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے بڑا عجیب لگا، ابھی رونے لگ گئی تھی، ابھی چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ گئی۔ فرماتی ہیں جب آقا مدنی سے الگ ہوئی، میں نے حضرت فاطمہ سے عرض کیا فاطمہ آپ کے ابا نے کان میں کیا کہا ہے، نبیوں کے نبی نے کیا فرمایا، تاجدار مدینہ نے کیا فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، فرمائیے میرے اور میرے ابا کے درمیان راز ہے، میں اپنے والد کا راز افشا نہیں کروں گی، میرا والد چاہتا تھا یہ راز کسی اور کو نہ بتایا جائے، اسی لیے تو میرے کان میں فرمایا ہے۔ پھر
آقا مدنی دنیا سے انتقال فرما گئے، دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ نے پھر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی میں نے پہلے بھی تم سے پوچھا تھا، آج بھی پوچھنے کے لیے آئی ہوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تاجدار مدینہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اب میرے ابا کے دنیا سے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد اس راز کو راز رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ فرمایا میں پوری حقیقت بتاتی ہوں۔ فرماتی میں ملنے کے لیے آئی، میرے والد نے میرے کان کو قریب کر کے فرمایا میری بیٹی میں ان قریب اپنے اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اپنے خالق سے ملنے والا ہوں، اپنے معبود سے ملنے والا ہوں، کیونکہ آل اور اولاد کے اندر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہی حیاتی، پہلی 3 بیٹیاں دنیا سے جا چکی ہیں، بیٹے تو بچپن میں دنیا سے چلے گئے، اکیلی بیٹی دنیا میں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میری بیٹی میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ سے ملنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے پریشان نہ ہونا، اس لیے غم اپنے دل کے اندر نہ رکھنا، ہر نفس نے دنیا سے جانا ہے۔ فرماتی ہے میرے ابا نے دنیا سے جانے کے بارے میں فرمایا، یہ صدمہ سن کے میں رونے لگ گئی، میرے دل پہ ایک غم کا پہاڑ آ گیا۔ میرے والد نے جب مجھے روتے ہوئے دیکھا، دوسری مرتبہ پھر مجھے فرمایا میری بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، میرے آل میں سے میری اولاد میں سے فرمایا سب سے پہلی جنت میں تو مجھ سے ملے گی۔ فرمایا سب سے پہلی میری ملاقات تجھ سے ہوگی، سب سے پہلے اب تو میرے پاس آئے گی اور تیری مجھ سے ملاقات ہوگی، اس لیے تو پریشان نہ ہو۔ حضرت عائشہ سے فرمانے لگی حضرت فاطمہ کہ میرے والد نے جانے کا فرمایا تو مجھ پر ظاہر ہے بیٹی ہے، اور بیٹیوں کا غم کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ماں باپ کا درد جو بیٹی محسوس کرتی بیٹا کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ کمزور ہوتی ہے نا، ہمت بھی کم ہوتی ہے، پیار بھی زیادہ ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے فکر مند بھی بیٹی زیادہ ہوتی ہے، دعائیں بھی بیٹی بیٹے کے بنسبت زیادہ کرتی ہے، پیار بھی زیادہ کرتی ہے، فکر بھی زیادہ کرتی ہے۔ تو رونے لگ گئی کہ دنیا سے جا رہے ہیں، والدہ پہلے ہی دنیا سے جا چکی ہے کہ بچپن میں تھی حضرت فاطمہ، بالکل چھوٹی عمر سیدہ خدیجہ پہلے دنیا سے جا چکی ہے۔ ایک والد ہے، باپ ہے، اور والد بھی سارے نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے، گھر میں آنا جانا، ملنا ملاقات کرنا، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ہاتھ چومنا، یہ ادب و احترام سارے معاملات، تو ظاہر سی بات ایک غم ہے دل میں، رونے لگ گئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، سب سے پہلے اللہ مجھے تجھ سے ملوائے گا، تو میرے پاس آئے گی۔ اس لیے صحابہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے تک رہی، اور کسی نے حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے حضرت فاطمہ کے چہرے پہ 6 مہینے تک مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ 6 مہینے بعد آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا، اور اپنے آل میں سب سے پہلے اپنے والد سے ملنے والی حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے، انتہائی زیادہ حضرت فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ جو آپ کے داماد ہیں، ان سے تو اتنی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد آپ نے تمام صحابہ کے درمیان ایک رشتہ قائم فرمایا، اسلامی رشتہ، اخوت، مواخات قائم فرمائے، ایک مہاجر ایک انصار، یہ تیرا بھائی یہ تیرا بھائی، فرمایا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دینا ہے، کیونکہ ادھر ادھر سے ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے تو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جوڑیاں لگائی، ایک ایک کوئی دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کے ساتھ نہیں لگایا، آپ کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا